الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا يسب الذين اور تم نہ انہیں گالی دو یدعون من دون اللہ جنہیں وہ لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ پوجتے ہیں مددگار سمجھتے ہیں فیسبوا پس وہ گالی دیں گے اللہ رب العالمین کو عدوا بغیر علم دشمنی میں آ کر جہالت میں آ کر عداوت میں آ کر بغض میں آ کر اور بغیر علم کے جہالت میں کذالک اسی طرح سے زینا لکل امت عملہم اللہ رب العالمین نے ہر ایک امت کے لیے اس کا عمل کو خوبصورت کر دیا مزین کر دیا بہترین کر دیا ثم الی ربہم پھر اس رب کی طرف لوٹنا ہے مرجعہم ثم ینبئہم بما کانوا یعملون پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان چیزوں کی جو تم اس دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو سبب اس آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اسے سد الذرائع کہا جاتا ہے۔ سد الذرائع اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی جائز عمل ہو جس کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہو رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ آپ مشرکوں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں گالی نہ دیں، جب ان سے بحث ہو رہی ہو تو انہیں سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بات کرو گے وہی بات آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ تو حقیقت بات کر رہے ہیں، وہ تو جہالت میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کا رب تو سچا ہے، آپ کا معبود تو سچا ہے، وہ تو جھوٹے ہیں، لہذا آپ ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ اس دشمنی بغض اور عداوت میں آ کر کے آپ کے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ یعنی اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے احترام کو برقرار رکھنے کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ مشرکین جو ہے ان کو اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو گالی بھی دیتے ہیں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ تو فرمایا کہ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے تو پھر اس کا بگاڑ کیا ہے؟ اس کا بگاڑ یہ ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے۔ فرمایا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو۔ ایک اور روایت میں اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا یعنی گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ کسی دوسرے کے ماں کو کسی دوسرے کے باپ کو گالی دو گے تو وہ آپ کی ماں آپ کے باپ کو گالی دے گا، گویا کہ آپ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، خود گالی دے رہے ہو، تو آپ سبب بنے گالی کھلوانے کا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کوئی ایسا عمل کوئی بھی ہو جس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہو تو اسے چھوڑ دینا زیادہ بہتر زیادہ افضل ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔